إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور خصوصیت کے ساتھ جامعہ محمدیہ کی عزیز طلبہ، آج کا یہ خطبہ جمعہ خصوصیت کے ساتھ میں اس جامعہ کی طلبہ سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں. اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ان دنوں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو خبر سب سے زیادہ عام ہو رہی ہے وہ ایک حجاب کا مسئلہ ہے. مجھے آج حجاب کے مسئلے سے متعلق گفتگو نہیں کرنی ہے. میں نے آپ لوگوں کی طرح ہی جو یہاں پر اساتذہ اور دیگر باشعور لوگ بیٹھے ہیں، علاقائی، صوبائی اور ملکی سطح تک میڈیا میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ باتیں سن کر کے میں یہاں آیا ہوں. یقیناً آپ نے بھی سن کر یہاں پر آئے ہوں. جو باتیں ہم سن رہے ہیں، جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، ان سبھی باتوں کو، مناظر کو سامنے رکھ کر کے تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک دین کے طالب علم شرعی علم پوری سنجیدگی سے حاصل کریں، ٹھوس علم حاصل کریں، نصوص پر ہماری نظر ہو. آپ ذرا دھیان دیجیے، حجاب کا مسئلہ کیا آیا. آپ کوئی بھی ٹی وی چینل آن کر لیجیے، میڈیا میں بیٹھے لوگ، چاہے وہ اینکر ہو، چاہے وہ فریق ثانی کے طور پر بحیثیت مناظر بن کر کے آئے ہوں، مسلمانوں سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ حجاب سے متعلق کوئی آیت ہے کیا، قرآن کی کوئی آیت ہے کیا. ذرا تصور کیجیے، ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں، ہماری کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مدرسے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں علماء ہیں، فقہاء ہیں، کتنے مفتیان ہیں. ہمارے سب کے ہوتے ہوئے ہم سے آج ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ حجاب سے متعلق کوئی آیت ہے کیا. یعنی ہم نے اس کو عام نہیں کیا ہے. کہیں ہماری ذمہ داری تو نہیں تھی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو عام کرتے، لوگوں کو بتاتے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو ریکارڈ کرتے اور ہم اس کو یوٹیوب پر ڈالتے، فیس بک پر ڈالتے، لوگ سمجھتے اس کو، سنتے اس کو. لیکن حجاب کا مسئلہ آیا ہے، اسکول کے ذمہ داران پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آیت ہے اس پر، میڈیا میں پوچھا جا رہا ہے کوئی آیت ہے اس پر، اور ہماری زبان سے کوئی آیت نہیں نکل پا رہی سوائے چند ایک لوگوں کی. کچھ لوگ صرف ترجمہ کر رہے ہیں قرآن دیکھ کر کے، مترجم قرآن. میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسی صورت میں ہم ہر ممکن تیار ہیں، ہر حال میں تیار ہیں. ہماری سب سے بڑی قوت یہی ہے کہ ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہو، شرعی علم ہو، کسی بھی مسئلے سے متعلق ہمارے پاس نصوص ہوں. اس کے بغیر زندگی نہیں گزارنا چاہیے. یہی ہماری سب سے بڑی خصوصیت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الکہف میں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اسے لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیں، چاہے وہ توحید کا معاملہ ہو، نبی کی اطاعت و فرما برداری کا معاملہ ہو، قیامت کے وقوع کا معاملہ ہو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی عوامر ہیں، جو بھی نواہی ہیں، اس سے متعلق آیات، احادیث بیٹھ کے یاد کرنا چاہیے.
ایک طالب علم کے سینے میں یہ نصوص نہ ہو، ایک طالب علم اس سے جو غافل ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ ایک عام مسلمان کو بھی جاننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے دین پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو تقلیدی طور پر عمل نہ کریں، علم کی روشنی میں عمل کریں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جو ہے سود میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کاروبار میں نہیں رہتا ہوں، تو اس کی ذاتی پسند ہو گئی ہو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جو ہے شرعاً یہ حرام ہے، اس وجہ سے میں سود سے بچا ہوا ہوں، تو اسے آیت یاد کر لینا چاہیے، وہ نص معلوم ہونی چاہیے، ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے، عالم سے پوچھ لینا چاہیے۔ ویسے حجاب کا معاملہ آیا ہو، ہر خاتون کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں کیا آیات کریمہ، ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، بالخصوص ایک دینی طالب علم کو ان سبھی امور سے متعلق نصوص کا علم ہونا چاہیے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوامر اور نواہی لوگوں کو نہ بتائیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس کے فوائد بتائیں، اس کے حکمتیں بتائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، اللہ نے توحید کو بیان فرمایا، سماجی زندگی سے متعلق بہت سارے امور اللہ نے بیان فرمائے، کچھ محرمات کا اللہ نے ذکر فرمایا، کہا کہ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے، اس میں جو حکمت ہے، جو دانائی ہے، اس میں آپ کی اپنی جو بھلائی ہے، سماج کا اس میں جو کامیابی ہے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے مطلب کے بیان کر دی۔ ان حکمتوں کو سب بیان کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ کوئی ضد میں آ کر کے زبردستی، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کی حکمتیں بتائیں، اس کی عقلی توجیہ بھی کریں، اور سب سے بڑھ کر کے یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے مرد بنائے، عورتیں بنائیں، ان کے جدا جدا مسائل ہیں، جدا جدا احکام ہیں، ان کی اپنی ضروریات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہ حکمتیں بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ یہ آج کی خطبہ جمعہ سے متعلق سب سے پہلی بات ہے، ایک طالب علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو عوامر ہیں، جو نواہی ہیں، ان سے متعلق اسے علم ہو، اسے نصوص یاد ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ رہ کر کے مقابل میں ایک طرح کی تیزی آ رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک طرح کی بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت میں، اللہ رب العالمین کے دین کو عام کرنے میں آرام پسندی، تنعم، یہ ایک زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طالب علم کو ہمیشہ چوکس رہنا چاہیے، ہمیشہ محنت لینا چاہیے، جتنی اس کی طاقت ہے اس اعتبار سے وہ ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقابل میں جو تیزی رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ ہم بھی تیز رہیں، ہم بھی نشیط رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں، سورۃ النساء میں بیان فرمایا، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں، زبان سے ہو، قلم سے ہو، یا کسی بھی طور پر جس میں جو طاقت ہے، اس میں جو تم کوشاں رہتے ہو، جو بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس اعتبار سے تمہیں علم بھی پہنچے گا، زخم بھی پہنچے گا، ذہنی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، بدنی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، بہت کچھ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، بہت کچھ سننا بھی پڑے گا، اس کے لیے بہت کچھ تیاری بھی کرنی پڑے گی، راتیں جاگنی ہوگی، دن کا چین بھی کبھی ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیجیے، ایک چیز تم نہیں کرتے ہو، مقابل بھی یہی کرتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اس کے لیے راتیں جاگتے ہیں، وہ بھی صبر کرتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، دونوں میں بس فرق یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے امید ہے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، اللہ کی رحمت کی تم مستحق ہوں گے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی مستحق نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھی ہے، کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کون اللہ رب العالمین کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کون اللہ کے دین کے مقابل میں کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سب پر رب العالمین نظر رکھے، اور اس دنیا میں اللہ نے ایسے نظام رکھے ہی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نظام رکھے۔ اللہ رب العالمین سے تو آل عمران میں بیان فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دعوت و تبلیغ کے میدان میں احد کا ایک قصہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ غزوہ احد کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فریقین میں اپنی حکمت بالغہ کے تحت دونوں کو نقصان پہنچا، دونوں کو تکلیف آئی، دونوں نے اپنی جانیں گنوائی، مالی نقصان بھی ہوا، جسمانی تھکاوٹ بھی ہوئی، ذہنی طور پر بھی بہت تکلیف پہنچی. دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ رکھے. اس معاملے میں ہم سستی اختیار کریں گے، اس معاملے میں ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، اس معاملے میں ہماری زبانیں بند رہیں گی، ہمارے قلب میں حرکت نہیں رہے گی، یا ہمارے ذمہ داران کوئی کارکردگی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مخاطب بھی سامنے ایسے خاموش بیٹھا رہے گا. اللہ رب العالمین نے نظام رکھی. ایک حیران کی بات بتاؤں میں آپ کو، 7ویں صدی ہجری کے 6ویں صدی ہجری کے ایک عالم بھی حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، معروف عالم بھی. آپ کی کتابیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ علماء بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں، دونوں میں پڑھی جاتی ہیں آپ کی کتابیں. آپ کی کتاب ہے سید الخاطر. آپ نے اس میں چیدہ باتیں جمع کر دی ہیں. جیسے کچھ دل میں خیال آیا، ایک عنوان کے تحت اسے آپ نے قلم بند کر دیا. اس کتاب میں آپ نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ اگر کوئی مسلم ملک ہو اور اس میں جو اہل کتاب رہتے ہیں اور وہ سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، کسی قدیم زمانے کی بات ہے، آج یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نظام کیوں رکھا. اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک مملکت اسلامیہ میں ایک اہل کتاب رہتے ہوں اور اسلام ان کی ابقاء پر زور دیتا ہو، ان کو باقی رکھتا ہو، وہ اپنی پوری کارکردگی کرتے ہیں، ان کے اپنے رسوم، ان کے رواج، ان کے اپنی مذہبی چیزیں سب وہ روا رکھتے ہیں، اس کی حد بندی ہے لیکن سب انجام دیتے ہیں اور سارا ٹیکس ادا کرتے ہیں. حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، کہا کہ وَهُمْ يَصْبِرُونَ عَلَى بَاطِلِهِ وَهُمْ يَصْبِرُونَ عَلَى بَاطِلِهِ وَيُؤْتُونَ الْجِزْيَةَ فَكَيْفَ لَا نَصْبِرُ عَلَى الْحَقِّ وَالدَّوْلَةُ لَنَا. کہا کہ وہ باطل پر رہتے ہوئے صبر کرتے ہیں، اپنے بطلان پر جم کر کے ہیں. ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ باطل نظریہ ہے اور اس پر وہ جمے ہوئے ہیں، سارا ٹیکس تک ادا کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومت ہم کو عطا کی اور ہم اس پر آزاد رہتے ہوئے حق پر صبر نہیں کریں گے، ہم اس پر جم کر کے نہیں رہیں گے. ہم یہ اللہ رب العالمین نے ایک طرح کا تقابل رکھا ہے. اس سلسلے میں باتیں تو بہت ہیں، میں آج کے اس خطبہ جمعہ سے متعلق ایک تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ فی الحال کے اگر ہم مسئلے کو لیتے ہیں، حجاب کے مسئلے کو، اس میں آپ ہر طرح سے دیکھیں، چاہے آپ اسکول کے جو ذمہ داران ہیں یا مسلم بچوں کے ساتھ پڑھنے والے جو غیر مسلم طلباء و طالبات ہیں، یا جو سیاسی ذمہ داران ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، کسی طور پر بھی ہم نے جو سب کی باتیں جو سنتے آ رہی ہیں روزانہ میڈیا میں، سوشل میڈیا پر، ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے متعلق صحیح معنی میں واقف نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. اللہ رب العالمین کی توحید باری تعالیٰ سے متعلق انہیں علم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، سب لوگوں کے لیے اللہ نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اس کا صحیح سے انہیں علم نہیں ہے. کچھ لوگوں کو علم ہوگا، کچھ لوگوں میں تیزی ہوگی، بیشتر لوگوں کو. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی. اس کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. جب لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے تبھی تیزی آتی ہے، تبھی مخالفت پر اتر آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو ہر پہلو سے تسلی دی اپنی قوم کو لے کر کے، اور یہ بھی بتایا کہ اس معاملے میں صبر کرنا چاہیے کہ آپ کی جو مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی جو تکذیب کر رہے ہیں، یا آپ کا جو استہزاء ہو رہا ہے، آپ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، رب کی جو نافرمانی ہو رہی ہے، رب کے بارے میں نازیبہ باتیں کی جا رہی ہیں، کہا کہ یہ سب اس اعتبار سے کی اسرائیل نہیں ہے. اس لیے بھی اللہ رب العالمین جلدی سے مواخذہ نہیں کرتے، اور نبی سے بھی کہا کہ جلدی سے ان کے لیے بد دعا نہ کریں، اس لیے کہ اس قوم کے پاس علم نہیں ہے. جب نادانی ہوگی تو ایسی باتیں کر ہی لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں کئی نبیوں کے قصے بیان فرمائے. نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کئی نبیوں کے قصے اللہ نے بیان فرمائے. خصوصاً موسیٰ اور نوح علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبیوں کے قصے سنا کر کے اللہ کے رسول کو تسلی دی اور کہا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. یہ جو لوگ آپ جو
یا آپ مجھے جھٹلا رہے ہیں یا قرآن کی کسی آیت کو لے کر کے وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس سلسلے میں سوالات پیدا ہو جا رہے ہیں ان کو، اس وجہ سے کہ اس کو سیاق سباق سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں تدبر نہیں کر رہے، اس میں سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں، آپ سے متعلق انہیں زیادہ معلومات نہیں ہیں، آپ کو جانتے ہیں ایک انسان کے طور پر، آپ کو جانتے ہیں آپ کی کچھ صلاحیتیں اور کچھ صالحیت کی وجہ سے، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کی ساری باتیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، اس کا انہیں ادراک نہیں ہے، اس کا انہیں علم نہیں ہے، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، علم کم ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں آپ مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت سے متعلق ان کو کتنی معلومات ہیں، ان کو کتنی معلومات ہیں، وہ کتنا جانتے ہیں، جا کے غیر مسلمین کا حال کیا ہوگا اندازہ لگائیے آپ۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، آپ کے قریب آپ کے دو ساتھی تھے، آپ نے انہیں توحید سمجھایا، کیا کہا انہوں نے سورۃ یوسف میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرے، یہی اصل دین ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ لیکن دو لوگوں کو بتا رہے تھے، ایک طرح سے سوالیہ نشان تھا ان کو کہ عزیز مصر کیوں نہیں مان رہے، ان کے وزراء کیوں نہیں مانتے ہیں، اتنے سارے لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں، آپ اکیلے ہی ہیں اس پر؟ آپ نے کہا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی بڑی آبادی ایک نہیں 7 جنم پر اعتقاد رکھتی ہے، 7 جنم کا عقیدہ رکھتی ہے، کہاں سے ان کے پاس قیامت کا ایمان ہوگا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ قسم کھا کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور پورا زور لگا کر کے قسم کھاتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کے قسم کھاتے ہیں کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جن کا بھی انتقال ہو چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دوبارہ تو پیدا نہیں کرے گا، قیامت تو واقع ہونے والی نہیں۔ اب جس کا یہ اعتقاد ہو، یہ ایمان ہو، وہ کیوں کر اسلام قبول کریں گے؟ وہ کس بنیاد پر اللہ سے خائف ہوں گے؟ وہ کس بنیاد پر اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں گے؟ ظاہر بات ہے ان کی تربیت کرنی پڑے گی، ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، انہیں بتانا پڑے گا، نصوص بھی سمجھانے پڑیں گے اور عقلی توجیہات سے بھی انہیں بات سمجھانی پڑے گی، یہ قیامت واقعی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے نظام رکھی ہے، اس کے لیے وقت لگے گا۔ ان سب سے دور ہٹ کر کے محض ایک مرتبہ ایک کوئی واقعہ ہو جائے، ان کے لیے ہم دعا کر دیں، ان کے ہم مقابل کھڑے ہو جائیں، انہیں معذور بھی سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، ہم ایک مبلغ ہیں، ہم داعی اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں فرق ہونا چاہیے، ان کے کردار میں ہمارے کردار میں فرق ہونا چاہیے، ان کے تعامل میں ہمارے تعامل میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ کردار، ہماری یہ سوچ، ہماری یہ ہمدردیاں یقیناً یہ بھی ایک ذریعہ بن سکتی ہے ان کے اسلام لانے کے لیے، کم از کم ہم کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ ہم ان کے مقابل نہ کھڑے ہوں اور فریق ثانی بن کر کے نہ کھڑے ہوں، یہ نہ بتائیں کہ تم ایک طرف ہو اور ہم ایک طرف ہیں، تو دشمن ہیں، یہ بالکل بھی اس کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔ یہ بتانا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کتنے رحم و کریم ہیں، ہم ان کے لیے کتنا روتے ہیں، ان کے پیٹ پیچھے روتے ہیں، ہماری دعاؤں میں وہ یاد آتے ہیں، ان کی نجات کے ہم فکر مند ہیں، اس لیے کہ ان کا جو اعتقادی معاملہ ہے وہ عدم علم کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الصفا میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے، سب کے لیے بشیر و نذیر ہیں آپ، لیکن آپ پر سب لوگ ایمان تو نہیں لاتے ہیں، کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کہا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سعادت ہے، یہ سعادت مندی ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ سے متعلق نازیبا گفتگو کرتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ بتانا پڑے گا ان کو، یہ نبی ہمارے لیے آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے اس لیے ہوئے کہ ہم نے ان پر ایمان لایا اللہ کی توفیق سے، وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ آپ ہیں تو پوری دنیا کے لیے نبی، لیکن لوگ ہیں اس بات سے واقف نہیں۔ یہ صرف عہد نبوت کا معاملہ نہیں، ہمارے ملک کی صورتحال دیکھیے، میڈیا میں جو لوگ گفتگو کرنے آتے ہیں ان کی گفتگو کا ماحصل دیکھیے، شریعت سے متعلق کتنا جانتے ہیں، وہ جو مسلمانوں کے نمائندہ بن کے جاتے ہیں ان کے علم کا مستویٰ دیکھیا، ان کا علم کا لیول دیکھیا،
کتنی ترجمانی کر رہے ہیں. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں میڈیا پر نہ صحیح سوشل میڈیا تو ہاتھ میں اس کا صحیح استعمال کریں, دین کی صحیح نمائندگی کریں, لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی گاؤں کے لوگ ہیں, کوئی ابتدائی لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگوں کے لیے ویڈیو بننی چاہیے, ان کے حساب سے گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہر شخص اپنے حساب سے اللہ کے دین سے واقف ہو سکے. کوئی علمی گفتگو کر سکتا ہے, کوئی عوامی انداز میں سمجھا سکتا ہے, کوئی علاقائی زبان میں سمجھا سکتا ہے, کوئی بڑے ڈاکٹر اور لائر سے گفتگو کر سکتا ہے, کوئی جج سے گفتگو کر سکتا ہے. اس کے حساب سے اللہ کی شریعت اس کے سامنے رکھنی چاہیے. اور آج یہ صورتحال ہے کہ پورا ملک ایک طرف ہم سے سوال کرتا ہے کہ ایک نص بتائیں, ایک آیت بتائیں حجاب سے متعلق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دعوت و تبلیغ کہاں آگے رکی ہے بتائیے. ہم ایک مسئلے سے متعلق لوگوں کو بات واضح نہیں کر پائے. ہمارا اپنا بھی معاملہ ہے, اس لیے اللہ کے دین سے متعلق ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں کو بتانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا جو بھی معاملہ ہو, چاہے توحید کا, عبادات کا, معاملات کا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے جو نظام مکمل اتارے ہیں اللہ رب العالمین, اسے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ساری باتیں سبحان اللہ عدم علم کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام سے بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں آپ کو مارا گیا اور آپ کا چہرہ انور خون آلود ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کو یاد کیا اور کہا کہ جو نبی نے جو بات کہی وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں. کہا کہ رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. یہ جو حدیث مبارکہ ہے, یہ جو حدیث ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, بچپن سے تقریروں میں سنتے آ رہے ہیں, اس طرح کی آیت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن آج اس کی گہرائی معلوم ہو رہی ہے, اس کا شعور معلوم ہو رہا ہے, اس میں کتنی گہرائی بات معلوم ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ ہماری قوم کے وہ افراد جن کو ہم اپنے مقابل سمجھتے ہیں وہ ہمارے مقابل اس لیے ٹھہرے کہ انہیں اس کا علم نہیں ہے, اس سے متعلق انہیں معلومات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں غفلت سے بچائے. یہ ہماری اپنی غفلت ہے, یہ ہماری اپنی سستی ہے, یہ ہماری اپنی ناکامی ہے جسے ہم دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں. اس سے نکلنا چاہیے. اس سلسلے میں چاہے وہ مدارس کی, مساجد کی, محلے کے جو مسلم ذمہ داران ہیں, جو علماء ہیں, جو طلباء ہیں, جو تیار ہو رہے ہیں, اور جو عامت الناس ہیں, ان میں شعور آنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے متعلق اپنی طاقت کے برقدر دعوت و تبلیغ کا کام کریں, لوگوں کو بتائیں, سمجھائیں. آج حجاب کا مسئلہ ہے, کل کے دن کوئی اور مسئلہ ہوگا. اس سلسلے میں قرآنی آیت بھی بتائیں, حدیث بھی بتائیں, اس سلسلے میں اس کی حکمتیں بتائیں, عقلی توجیہات کریں, ان کے جو شبہات ہیں اس کا ازالہ کریں. آپ نہیں کر سکتے کسی عالم سے جوڑ دیں, کسی کی ویڈیو ارسال کر دیں, کسی کے آڈیو بھیج دیں, کسی کا لکھا ہوا بھیج دیں. آپ کی اتنی صلاحیت ہے کہ کسی کا لکھا ہوا آپ اسے انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں, اسے کینیڈین زبان میں آپ منتقل کر سکتے ہیں. آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے, اس لیے کہ ہماری اس قوم کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے انہیں علم کی ضرورت ہے, بد دعا کی ضرورت نہیں ہے, ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اسلام 1400 سال سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک بھی وہ آلات حرب سے نہیں بلکہ آیات بینات سے پھیلا ہے. آیات یاد کیجیے, واضح جو آیات ہیں, جو نصوص ہیں, انہیں یاد کیجیے, انہیں بتائیے, انہیں پھیلائیے. اللہ رب العالمین اس عظیم ذمہ داری کو ہمیں نبھانے کی ہم سب کو مشترکہ طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.